کہتا ہے ہمیشہ حق کی راہ پر چلتے رہیں گے اور ہماری منزل بیت الحزن ہے، جہاں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے لیے آنسو بہائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں سب کو جانے کے بعد وزیر صلاح الدین کاراتیگن کو روک لیتے ہیں اور انہیں قدس کی جاسوسی کی ذمہ داری سونپتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کاراتیگن آمادہ نہیں ہوتا۔ صلاح الدین کہتا ہے بہت جلد بیت الحزن کی خبر وہاں پھیل جائے گی اور تمہیں ہر دفعہ ہر صورت نظر رکھنی ہوگی اور تمہارے سوا بھروسے کے قابل کوئی نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ سن کر کاراتیگن خوش ہو جاتا ہے، اور اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں شہزادہ بالویڈ قدس کے تخت پر نظر ڈالتا ہے، اور ہم وہاں دیکھتے ہیں شرلیون ولیم سے کہتا ہے کہ بیلین نے خود پر لگے الزام کو اچھے سے چھپانے کی کوشش کی۔ اور اسی لمحے سبیلا اور لارڈ گائے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ سبیلا بالویڈ کو دیکھ کر خوشی سے اس کی طرف بڑھتی ہے اور اس کا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر چیختی چلاتی ہے اور کہتی ہے فوراً حکیموں کو بلایا جائے، اور ماریا ولیم سے اغواکاروں کو پوچھتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بدقسمتی سے سب مارے گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں لارڈ گائے بالویڈ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہیں واپس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اور شرلیون کہتا ہے کہ بچے کی حالت خوفزدہ کرنے والی ہے۔ یہ سن کر سبیلا بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے وہ کوئی بچہ نہیں، قدس کا بادشاہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بالویڈ کہتا ہے کہ میں کچھ دیر آرام کروں گا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف مارکوس بیلین سے کہتا ہے کہ بالویڈ کے اندر کوئی عجیب سا بدلاؤ ہے۔ بیلین کہتا ہے کہ اتنی سی عمر میں یہ سب ہو جانے کے بعد یہ سب فطری ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اتنے میں ایک سپاہی ان کے لیے ایک خط لاتا ہے اور جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ بالویڈ نے ویلین کو قدس بلایا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں قدس میں شہزادے کو طبیب دیکھنے کے بعد شماریہ کو بتاتا ہے کہ ززام کی بیماری اسے مزید تھکائے گی اور اس کے جسم پر نشانات واضح ہوں گے، جس پر ماریا پوچھتی ہے کہ اس کی بیماری اس کے دماغ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے، جس پر ہم دیکھتے ہیں طبیب کہتا ہے ایسا کچھ نہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں ماریا کے پوچھنے پر بالویڈ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بیماری کو ڈھالدار بنایا اور ایسے خطرناک راستے کو عبور کیا جسے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور ماریا کے چلے جانے کے بعد وہ ماسک والا شخص پھر وہاں نمودار ہوتا ہے اور بالویڈ اسے کہتا ہے کہ وہ سب کے سامنے آئے ورنہ کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا اور ایسے میں صلاح الدین کو شکست نہیں دے پاؤں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں وہ ماسک والا شخص کہتا ہے کہ ہم مل کر اس کے لیے بھی حل ڈھونڈیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں لارڈ گائے سبیلا سے کہتا ہے کہ بالویڈ پاگل ہو گیا ہے، شرلیون بھی اس کے کہنے پر وہی کہتا ہے، اور لارڈ گائے کہتا ہے کہ اس کی تاج پوشی کی تقریر جلد سے جلد کی جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ولیمز کہتا ہے کہ حقیقی بادشاہ زندہ ہونے کے طور پر یہ ممکن نہیں، جس پر لارڈ گائے کہتا ہے کہ اگر صلاح الدین اپنی فوجیں قدس لے آئے تو وہ بچہ قدس کو کیسے بچائے گا۔ اسی لمحے ماریا وہاں آتی ہے اور کہتی ہے کہ بالویڈ ہی بچائے گا، کیونکہ جس خاردار جاڑیوں سے وہ گزرا ہے کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ وہاں سے گزر جائے۔ اور عین وقت کمانڈر شام سے جاسوسوں کی طرف سے خبر لاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ کمانڈر کہتا ہے کہ صلاح الدین نے بیت الحزن کا محاصرہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، جس پر لارڈ گائے کہتا ہے کہ تخت پر بیٹھنے سے صلاح الدین اپنا قریبی صلیبیوں کا قلعہ چھیننا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں شام میں صلاح الدین سے فاطمہ خاتون کہتی ہے کہ بیلا نے ان کا نمک کھایا ہے، بھلا وہ ان کے خلاف کیسے کھڑی ہو سکتی ہے، جس پر صلاح الدین کہتے ہیں کہ انہیں اپنا قلعہ کھونے کا ڈر ہے، جبکہ شمسہ خاتون کہتی کہ جنگ کے بعد سلطان اس کی موت کی خبر لاتا تو میں بہت خوش ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں اسی لمحے وہ کھانستی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ صلاح الدین کے پوچھنے پر فاطمہ خاتون بتاتی ہے کہ یہ نیک شکون ہے۔ دوسری طرف قدس میں ہم دیکھتے ہیں بالویڈ کہتا ہے کہ میرے خلاف کی گئی ہر سازش کا میں بدلہ لوں گا، لیکن یہ وقت صلاح الدین کے خلاف متحد ہونے کا ہے، اور بیلین اور ولیمز پر لگے گئے الزامات کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔ بیلین لطیف کے قاتل کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے چپ کراتے ہوئے بالویڈ کہتا ہے کہ بیت الحزن قلعے کی حفاظت تمہارے حوالے۔ اور ہم دیکھتے ہیں شرلیون کے ذاتی معاملات ایک طرف رکھ کر انہیں بیت الحزن کے لیے قدس سے فوج بھیجنے کی ذمہ داری سونپتا ہے اور لارڈ گائے کو بھی اپنی فوج تیار کرنے کا حکم دیتا ہے، جس پر لارڈ گائے کہتا ہے کہ فوج بار بار شکست کے بعد بکھر چکی ہے اور اچانک سے فوج کو اس طرح سے مطمئن کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بالویڈ غصے سے کہتا ہے کہ تمہیں جو کہا ہے وہ کرو، بحث نہ کرو۔ وہاں پر ایک کمانڈر کہتا ہے کہ شہنشاہ مالری کے ہوتے ہوئے ہو سکتا تھا کہ فوج مطمئن ہو جاتی، لیکن بیمار بچے کے طور پر نہیں ہوگی، کیونکہ اس بیمار بچے کے پاس نہ تو پیسہ ہے اور نہ ہی حوصلہ۔ اور ہم دیکھتے ہیں بالویڈ چلاتے ہوئے محافظوں کو حکم دیتا ہے کہ کمانڈروں کو زندان میں ڈال دو، لیکن وہ بھی اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اس کی بے بسی پر لارڈ گائے خوش اور باقی سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ لارڈ گائے اپنے کمانڈر سے اپنی فوج کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کہتا ہے، جس میں سبیلا اور ماریا بالویڈ کو سہارا دیتے ہوئے اندر جانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں لارڈ گائے سبیلا کو ایک طرف لے جا کے کہتا ہے کہ اس بیمار بچے کو تخت چھوڑنے کے لیے آمادہ کریں، جس پر سبیلا کہتی ہے کہ اسے اس حالت پر پہنچانے والا تم ہو، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں فوج کا کمانڈر ہوں
اور یہ راز فاش ہونے پر اگر میں زندان میں گیا تو یا بغاوت ہوگی یا تمہارا بھائی تمہارے تخت سے جائے گا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جنگل میں ایبیلین مارکوس کو کہتا ہے کہ صلاح الدین نے شرلیون کو ہمارے حوالے کیا، لیکن اب انہیں کے خلاف بیت الحزن کی حفاظت کرنی ہے، جس پر مارکوس کہتا ہے کہ وہ سب کچھ کے لیے کریں گے۔ دوسری طرف شام میں صلاح الدین منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں اور اسی وقت کارا کوچ بتاتا ہے کہ اس کے پاس دیو منجنیق ہے، لیکن دیواریں اتنی مضبوط ہے کہ وہ انہیں توڑ نہیں سکتی، اور صلاح الدین یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دیواروں کو سرنگیں کھود کر گرایا جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں قلعے کا کمانڈر مانے گا تو نہیں، لیکن وہ ضرور ایک دفعہ امن کا ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف حزن قلعے میں بیلین منصوبہ بندی بنا رہا ہوتا ہے اور اتنے میں ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کے آگے بڑاؤ ڈالا ہے۔ دوسری طرف قدس میں لارڈ گائے کہتا ہے کہ صلاح الدین نے دن بہ دن قدس کی طرف بڑھ رہا ہے اور انہیں روکنے کے لیے ایک دفاعی دستہ ترتیب دیتا ہے، اور شرلیون کو کہتا ہے کہ بیلا سے دور رہ کر پیتروس سے ملاقات کریں، اور ماریا کو کفارے کے طور پر بازنطینی حمایت کا مطالبہ کرتا ہے۔ پھر سبیلا کو کہتا ہے کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں قدس کے لیے کافی ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں بالویڈ کے ساتھ وہ ماسک والا شخص کتابوں میں کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اتنے میں سبیلا وہاں پہنچتی ہے اور سبیلا کو بالویڈ بتاتا ہے، اور سبیلا کے پوچھنے پر بالویڈ کہتا ہے کہ جس شخص نے اسے قید سے نکالا وہ میری بادشاہی واپس حاصل کرنے میں میری مدد کرے گا، اور یقیناً سبیلا اسے بتاتی ہے کہ اگر وہ اپنی خیالی دنیا سے نہ نکلا تو ہم قدس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو بھی کھو دیں گے، جو کہ اس کے بعد بالویڈ اسے غصے سے کہتا ہے کہ وہاں سے نکل جائے۔ دوسری طرف حزن قلعے میں کمانڈر آ کر بتاتا ہے کہ صلاح الدین ہم دونوں میں سے کسی ایک سے ملنے کا منتظر ہے۔ اس طرف سرنگیں کھود رہے ہوتے ہیں اور کاراکوش اتسس سے کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ دیواروں کے قریب جائیں تو وہ برود کی تیاری مکمل کر لیں، اور اتسس اسے اگلا منصوبہ سمجھاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اگلے منصوبے کے طور پر کیا ہوگا، اس لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ تو ناظرین، آپ سبھی کو سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اتسس جو کہ کاراکوش کو منصوبے کے طور پر سمجھائے گا، اور اس کے مطابق جب سرنگ کھودی جائے گی، مطلب کہ سرنگ کو کھودانے کے بعد جو ہو بھی ہوگا وہ سب بہت ہی ہائی کمفرٹیبل ہوگا۔ یہ لسی پیتی مطلب کہ مان لو آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اتنی زیادہ لڑائی ایک ہوگی، منٹ پھر آنا میں مطلب کہ اتنا ہی زیادہ امی آیا ہائی ریویو اور ہائی کمفرٹیبل فائٹس ہوگی۔ تو اس فائٹ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کو بالآخر آپ کو بتائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اور جو یہ میری ویڈیوز ہے، اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے اہم ٹاپک تو آپ کو یہ سمجھانے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ آنے والی ایپیسوڈ میں سلطان نور الدین زنگی کے مرنے کے بعد تو آپ سمجھ گئے ہوگے کہ صلاح الدین صلاح الدین جو کہ دمشق کا سلطان ہے، تو شام کا سلطان ہونے کے طور پر قاہرہ کس کے حوالے کرے گا؟ یہ بہت ہی زیادہ ضروری سوالات ہے، مطلب کہ آڈینس کے لیے بہت زیادہ ضروری سوالات ہے یہ۔ تو یہ بہت سے ایسے ناظرین اس بات کو سمجھیں گے بھی، اور اس بات کا سوال بھی چاہتے ہیں کہ آخر سلطان صلاح الدین اب شام کا اب شام کا تو وزیر شام کا سلطان بن چکا ہے، تو بلاخر ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ سلطان کا بادشاہ سلطان صلاح الدین ایوبی شام کا بادشاہ ہے یا نہیں۔ اس بارے میں ابھی فل اپڈیٹس نہیں ملی ناظرین کو، کیونکہ ہمیں اردو ڈبنگ میں جو معلومات ملی ہے وہ ابھی تک اردو ڈبنگ میں جو ٹریلر میں نظر آیا ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنا سلطان نور الدین مر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک اسماعیل جو کہ نور الدین زنگی کا بیٹا گمشتگین پکڑ کر اسے لے جاتا ہے، یعنی کہ اسے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ آخر کار وہ جب اسے لے جائے گا تو آخر کیا ہوگا، مطلب کہ ایسا کیا معاملات گزریں گے اور ایسی کون سی اپڈیٹ سے ہمیں ملیں گے۔ ان سب سے متعلق بات جو ہے، ان سب سے متعلق بات تو یہ ہے کہ آپ کو ملک اسماعیل کو حلب لے جانے کے لیے گمشتگین روانہ ہوں گے، اور راستے میں اسے بیلا مل جائے گی، اور ابیلا اسے قاہرہ
کرک کے لیے لے جائے گی. بیلا اسے کرک کے لیے لے جائے گی، اور جب کرک کے لیے جائیں گے تو کرک قلعے کے اندر جو مثلاً کہ سبیلا اپنے ساتھ ہی اس بچے کو لے جائے گی، اسے بھی ملک اسماعیل کو بھی اپنی چال میں استعمال کرے گی، اور اسے یقیناً اسے اپنے چال میں مطلع کرے گی، اور اسے یقیناً ایسا بتائے گی، مطلب کہ بہت ہی زیادہ ہائی کمفرٹیبل بتائے گی، اور اسے اپنے کھیل میں شامل کرے گی، اور اسے ملک اسماعیل کے بطور مطلب کہ ملک اسماعیل کے استعمال کرنے سے صلاح الدین سے اپنا بدلہ لینا چاہے گی، اور جو کہ صلاح الدین نے اس کی محبت کا اظہار کیا تھا صلاح الدین کے آگے، تو بیلا نے، تو صلاح الدین نے اس کی محبت کو رد کر دیا تھا، مطلب کہ اظہار پر بہت سوالات کیے تھے، اور اس محبت پر رد ہو گئے تھے. رد ہونے کے باوجود تو ایسا ہی ہوا تھا، تو اسی لیے جو بیلا ہے وہ انتقام کی آگ میں ہوگی. ایک بار پھر سے بیلا انتقام کی آگ میں جل رہی ہے، اور وہ صلاح الدین سے انتقام ضرور لینا چاہے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا انتقام لینے میں کامیاب ہو سکے. تو ایسا بھی نہیں ہوگا، آپ کو بتاتے چلیں کہ انتقام بھی نہیں لے سکتی، کیونکہ انتقام لینا اتنا آسان نہیں. صلاح الدین کو بہت سے ایسے آدمی مارنے آئے لیکن مار نہیں پائے، مطلب کہ بڑے بڑے لوگ آئے تھے صلاح الدین کو مارنے، لیکن وہ ناکام رہے، کوئی بھی اسے نہیں مار سکا. تو اسی طرح میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، مطلب کہ مان لو بیلا بھی ضرور اپنے اقتدام کو پہنچے گی، اور شڈلیون اور بیلا کے درمیان جو معاملات ہیں وہ صحیح ہوں گے یا نہیں، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. اب کرک قلعے میں جو کہ گمشتگین کو لے کر جائے گی، تو گمشتگین یقیناً کرک قلعے جائے گا، اور بیلا اسے لالچ دے گی کہ تم مجھ سے شادی کر کرک قلعے کو سنبھال سکتے ہو. گمشتگین یقیناً یہ بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو یہ گمشتگین اس سے پوچھے گا کہ آپ کا جو شوہر ہے مطلب کہ مائلز، اس کی قبر پر کیوں نہیں جاتی، اور آخر آپ کا اس سے رشتہ تھا یا نہیں. اسے بہت سی ایسی باتوں میں الجھائے گا، اور بیلا کہے گی نہیں، میں اب یہ ایسا مزید معاملات نہیں چاہتی، کیونکہ میں کرک کی حفاظت کے لیے یہاں واپس آئی ہوں، اور میرے شوہر مائلز کا قاتل صلاح الدین ہے، جس کے بطور میں صلاح الدین کے پیچھے دشمنی کے ساتھ ہوں. یقیناً دشمنی مول لے لی ہے بیلا نے، تو گمشتگین کے ساتھ مل کر تو اور بھی صلاح الدین کو اپنے خلاف پائے گی. تو اپنے خلاف پائے گی مطلب کہ اپنے خلاف صلاح الدین کو بہت اپنے خلاف پائے گی. تو بیلا یہ نہیں جانتی کہ صلاح الدین آخر گمشتگین کو مار دے گا یا نہیں، لیکن آنے والے قسطوں میں بھی ہمیں گمشتگین کا اقتدام بھی ختم ہوتا دسے گا، وہ بھی آخرکار اپنے اقتدام کو پہنچے گا، اور وہ بھی اپنے اقتدام کو پہنچے گی، اور یقیناً ہر چیز سے آگاہ کیا کریں گے ہم آپ کو. تو جو بھی ہے بہرحال آپ کو بتاتے چلیں کہ کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو امپورٹس کر سکتے ہو. اس مطلب کہ جی ایف ایکس آفیشیل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کر لینا ہے، اور بیلا والے معاملات پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ سکتے ہو، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ کس طرح سے آپ اپنی ویڈیو کو ایسی اپڈیٹس کو دیکھ سکتے ہو. تو تمام ایسی اپڈیٹس کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ گمشتگین کا خاتمہ بھی ہوگا، اور بیلا، پہلے تو بات کر لیتے ہیں جو بات میں کرنے والا تھا کہ بیلا آخر اپنے
شوہر شرلیون سے کب ایک ہوگی، مطلب کہ شرلیون اور بیلا آخر ایک ہوں گے یا نہیں؟ تو چلیے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں بیلا ایک ہو پائے گی یا نہیں۔ مطلب کہ بیلا تو آپ تو جانتے ہو کہ بیلا تو شروع سے ہی، مطلب کہ جب شہنشاہ امالریک نے اسے شادی کے لیے آمادہ کیا تھا، مطلب کہ مجبور کیا تھا، تو بیلا نے مجبوراً طور پر یہ شادی تو ایکسیپٹ کی تھی، لیکن اس شادی کا کوئی اتنی خاص وجہ نہیں تھی۔ شادی اسی لیے کی گئی تھی کہ کرک قلعے کا تخت خالی ہے اور کرک قلعے کو آخر کون سنبھالے گا، تو لارڈ گائے نے اسے اسی لیے منتخب کیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ درندہ سوروار ہے، جس کے طور پر وہ مسلمانوں سے بہت زیادہ مخالفت رکھتا ہے اور مسلمانیت کا خون بہاتا ہے۔ اسی وجہ سے لارڈ گائے نے ایسا درندہ چنا، اور ایسے درندہ چننے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا لارڈ گائے نے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بیلا سے شادی کرو اور کرک قلعے میں شرلیون کو بھیجا جائے۔ تو شرلیون کی شادی بیلا سے کوئی اتنا خاص موضوع تو نہیں تھا، تو یہی وجہ تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں بیلا اور شرلیون آخر ایک دوسرے سے کیوں الجھے ہوئے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہو کہ بیلا کو بہت مسلسل تنگ کرتا ہے، جو کہ مسلسل ہر دفعہ بیلا اس سے پریشان ہے۔ تو بیلا کا اس سے جو تعلقات ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے مطلب کہ مائلز کے ساتھ تھے اپنے پہلے شوہر کے، اور اب تو کچھ اور ہی معاملات گزرے ہیں جو پچھلے ایپیسوڈوں میں گزرے ہیں قاہرہ میں، جو کہ بیلا قاہرہ میں گئی تھی، مطلب کہ صلاح الدین کے پاس گئی تھی، اور یقیناً صلاح الدین نے اسے پناہ دی تھی اپنے محل میں، اور وہ اس کی عاشق ہو گئی تھی، مطلب کہ اس سے دلی میں محبت کرنے لگی تھی، اور اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تو یہ سب وجہ تھی کہ اب بیلا کو صلاح الدین سے محبت اعتراف ہو گیا تھا، اعتراف بھی کیا تھا اس نے اپنی محبت کا، اور اعتراف کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سے ایسے تعلقات بھی نئے کیے اور نئے سیریز میں شروع کیے۔ بٹ صلاح الدین نے جب شمسہ خاتون سے شادی کرنے کا سوچا تو بیلا یقیناً ٹوٹ گئی تھی، اور بیلا نے یہ سوچا کہ میں اب قاہرہ سے جانا ہی میرے لیے سب سے ضروری ہے، اور وہ قاہرہ سے رخصت ہو جاتی ہے، اور یقیناً بیلا قاہرہ سے چلی جاتی ہے، اور صلاح الدین کی شادی شمسہ سے ہو جاتی ہے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور بھی کچھ بتاتے چلیں کہ گمشتگین بیلا سے جو شادی کرنے کا اب منتظر رہتا ہے، اور بیلا سے شادی کر وہ بھی کرک قلعے کا تخت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور ایسا نہیں ہوگا۔ مطلب کہ اس ایپیسوڈ میں جو کچھ بھی معاملات گزرے ہیں وہ آنے والی ایپیسوڈ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مطلب کہ مان لو آنے والی قسط میں جو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ سنسنی خیز واقعہ ہوگا، بہت برے طریقے سے ہمیں گمشتگین کی موت نظر آئے گی۔ گمشتگین کو گوک بورو ہی موت کے گھاٹ اتارے گا، گمشتگین کو، اور گمشتگین کو ہی آخر کار صلاح الدین ایک ایسا دھچکا دے گا کہ گمشتگین نیچے جا گرے گا۔ گمشتگین جب نیچے جا گرے گا تو صلاح الدین یہ سمجھ جائے گا کہ اب میرے راستے میں ایک اور کوئی بھی نہیں بچا جو کہ رکاوٹ بن سکے، اور پھر آگے جو ہوگا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ
جو قلعے فتح ہوں گے، صلیبیوں کے قلعے بھی فتح ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ صلیبیوں کے قلعے کے ساتھ ساتھ یروشلم کے لیے بھی روانہ ہوں گے، قدس بھی فتح کریں گے، اور قدس میں جو ہوگا وہ بھی یقیناً بہت ہی زیادہ سنسنی خیز ہوگا واقعہ۔ مطلب کہ قدس کو فتح کرنے کے لیے بھی ایسی بہت سی چالیں رد ہوں گی جو ہم کو بہت زیادہ حیرت انگیز کر دیں گی، ہم سب کو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز بھی کریں گی، اور ہم سب کو ہلا کر رکھ دیں گی، ایسی باتیں بھی ہوں گی۔ اور یقین مانو کہ بہت سی ایسی واقعات سے گزریں گی جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے نا آنے والی ایپیسوڈ بھی اتنی زیادہ سنسنی خیز ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے آپ کی کیا رائے ہے، آپ اپنی رائے کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور آپ کو کیسی لگی یہ میری ویڈیو۔ اس ویڈیو کے لیے آپ کا بہت تھینکس کہ آپ نے اس ویڈیو کو واچ کیا، اور براہ راست ہمارے چینل کو سبسکرائبس اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا۔ تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو تمام حلال سیریز میں تمام آپ کو تمام ایسی حلال اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ مطلب کہ آپ کو بہت سے ایسی اپڈیٹس سے ملیں گی، اور آپ کو بہت سے ایسے واقعات بھی اپڈیٹس دیں گے۔ تو بہت جلد اس چینل پر ہم آپ کو قریش اور ہان سیریز بھی آپ کو اپڈیٹس دیں گے، قریش اور ہان سیریز کی اپڈیٹس بھی آپ کو دی جائے گی، جو کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ اورحان غازی سیریز سیزن 1 سٹارٹ ہو چکا ہے، وہ بھی اب 3 بولم آ چکے ہیں، اور بولم 4 کا ٹریلر بھی آیا ہے۔ اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ بولم 4 کے ٹریلر میں جو چیزیں ہم نے محسوس کی ہے وہ حیرت انگیز اور ناقابل یقین ہے۔ مطلب کہ ہم نے جو چیزیں محسوس کی ہیں اور جو ہم جانتے ہیں وہ آپ کو اس آفیشیل چینل پر، مطلب کہ جی ایف ایکس پر آپ آفیشیل پر آپ کو اپڈیٹس ملنے، ہر طرح کی اپڈیٹس آپ کو ملے گی، کیونکہ ایسی اپڈیٹس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائکس لازمی کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی اپڈیٹس، آپ کے مطابق آپ کو اپڈیٹس دیتا چلیں کہ سب سے پہلا جو آپ کو کام ہے وہ کیا ہے۔ مطلب کہ آپ کو اپنی ویڈیوز کو امپورٹنس کرنا ہے، اور سرچنگ ورڈز پر جانا ہے۔ مطلب کہ آج ہے جو وہ کل نہیں ہوگا۔ مطلب کہ آج اس طرح کی اپڈیٹس آ رہی ہے، کل کو اور طرح کی اپڈیٹس سے آئیں گی، تو اس طرح ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ آج یہ اپڈیٹس ہیں، کل کو وہ اپڈیٹس ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو بھی اپڈیٹس ہیں وہ آئیں گی آپ کی طرف، وہ کمال کی آئیں گی، اور آپ کو ہر اپڈیٹ سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ تو جو اورحان غازی سیریز ہے نا، وہ یقین مانیے اتنی زیادہ زبردست ہے کہ اتنی زیادہ زبردست سیریز ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ صلاح الدین کو بھی بھول جائیں۔ یہ سیریز نے تو کافی مداحوں کا دل جیتا ہے، اور کافی لوگوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیا ہے کہ لوگ ایمان پر مضبوط ہو رہے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ تو انہی باتوں سے صلاح الدین کو بھی زیادہ لوگوں نے پسند اس ٹائپ کیا ہے کہ اس میں تھوڑا سا فائٹ زیادہ ہے، اور اس سیریز کی جو کہانی ہے وہ کافی زیادہ کمال کی ہے۔ مطلب کہ اس سیریز کی کہانی بہت ہی زیادہ کمال کی ہے، اور ہر طرح کا معاملات، ہر طرح کی اپڈیٹ، ہر طرح کا
بیسیکلی ہر طرح کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہتی ہے اور ملے گی بھی آپ کو. بٹ جو بھی ہے آپ کو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا ہے، تو کیونکہ آپ کو ہر طرح کی اپڈیٹس اور ہر طرح کا نوٹیفیکیشن اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا. تو جو بھی آپ کے من میں ہے آپ بتا سکتے ہو. آپ اپنی ویڈیو آپ کو کس ٹائپ کی اپڈیٹس چاہیے یا آپ کو مزید اپڈیٹس چاہیے تو بھی بتانا. تو ہر طرح کی اپڈیٹس کے لیے میں حاضر ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو واچ کیا، اور آپ لوگوں کو ہر طرح کا سیریز اپڈیٹس دیتا رہے گا. نیو سیریز جو بھی آئے گی اس کی بھی اپڈیٹس ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا آپ کو ڈرامہ سیریز کا ریویو ملے گا. اور یہ میرا آفیشیلی مائی یوٹیوب چینل ہے، تو اسی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو تاکہ ہر آنے والی نئی سیریز کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے. تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اور آگے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. بٹ آپ لوگوں کو دل سے میری طرف سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو اتنا زیادہ واچ کیا ہے. اتنا زیادہ واچ کرنے کا آپ کا بہت بہت تھینکس. تو چلیے ناظرین،